واجب الاحترام حضرات علماء کرام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام و عمائدین شہر و مجلس منتظمہ عیدگاہ انجمن، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق و مالک نے مجھے اور آپ کو عید الفطر کا یہ مبارک اور مقدس، محترم و معظم، مکرم و مشرف، اعلیٰ و ارفع، احسن و اجمل، طاہر و مطہر دن مرحمت فرمائے۔ پھر اس کے بعد کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کی خدمت عالیہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ عید ہم سب کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے امن کا، سلامتی کا، شانتی کا، عروج کا، کامیابی کا، ترقی کا، خوشحالی کا، خیر سگالی کا ذریعہ اور سبب بن کر آئے۔ میرے محترم بھائیوں، عید کوئی کھیل کود کا، سیر و تفریح کا، لہو و لعب کا، موج و مستی کا دن نہیں ہے، بلکہ عید ایک عبادت کا دن ہے۔ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو نہ خوشی کے عالم میں حد سے تجاوز کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ غم اور مصیبت کے عالم میں ضرورت سے زیادہ غم اور رنج کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، چنانچہ آج عید کا دن جہاں ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، وہیں یہ ایک اہم ترین عبادت کا دن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ میرے بندو، عام دنوں میں تم صرف 5 نمازیں پڑھتے ہو، آج عید کا دن ہے، چونکہ عید عبادت کا دن ہے، لہٰذا میری عبادت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ آج بجائے 5 نمازوں کے 6 نمازیں پڑھو، 1 نماز کا اضافہ ہو گیا۔ عام دنوں میں امام صاحب رکعت باندھتے ہیں، قرات شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے آج حکم فرمایا میرے بندو، آج عید کا دن ہے، جہاں تم نے 1 نماز کو زیادہ پڑھا، وہیں میری پکار کو بھی زیادہ کر دو، میری تکبیرات کو بھی زیادہ کرو۔ چنانچہ 6 زائد تکبیریں کر دی گئیں کہ آج عبادت کا دن ہے، عید کا دن ہے، میری پکار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔
دوسری چیز، جہاں عید کا یہ دن ہمارے لیے مقدس ترین اور عبادت کا دن ہے، وہیں ہماری زندگی میں یہ دن داخل ہو کر ہمیں آخرت کی، موت کی، کفن کی یاد دلاتا ہے۔ چنانچہ آج عید کے دن میں سب سے پہلے ہم لوگ غسل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، غسل کا حکم دیا گیا، اور بندے مومن سے یہ کہا گیا، اسے یہ احساس دلایا گیا کہ میرے بندے آج تو خود غسل کر کے جا رہا ہے، میری عزت کی قسم وہ دن تیری زندگی میں ضرور آنے والا ہے کہ لوگ تجھے تختے پر لٹا کر غسل دیں گے۔ میرے بندے آج تو خود اپنے چہرے کو سجا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر اور اپنے کپڑوں میں خوشبو لگا کر جا رہا ہے، میری عزت کی قسم وہ دن ضرور آنے والا ہے کہ لوگ تجھے جنازے میں لٹا کر تیرے جسم پر، بدن پر خوشبو ملیں گے، تیرے آنکھوں میں سرما لگائیں گے، تجھے دلہن کی طرح سجائیں گے۔ میرے بندے آج تو عیدگاہ کو چل کر جا رہا ہے، نئے کپڑے پہن کر جا رہا ہے، میری عزت اور جلالت کی قسم تیری زندگی میں وہ گھڑی بہت جلد آنے والی ہے کہ لوگ تجھے نئے کپڑے نہیں، کفن کا لباس پہنا کر تیرا جنازہ اٹھا کر مسجد کو لے کر جائے۔ آج تو نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، میری عزت کی قسم وہ دن آنے والا ہے کہ تیرا جنازہ سامنے رکھ کر تیری نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ آج تو گھر سے سج کر، دھج کر، نکل کر جا رہا ہے، چند گھنٹوں کے بعد گھر واپس آئے گا، میری عزت کی قسم وہ دن ضرور آنے والا ہے جس دن تجھے آخری غسل دے کر، تجھے سجا کر، تجھے کفن پہنا کر جب تجھے گھر سے نکالا جائے گا تو پھر دوبارہ تجھے اپنے گھر کو لوٹنا نصیب نہ ہو۔ عید کا یہ دن آخرت کی یاد دلاتا ہے، موت کی یاد دلاتا ہے، کفن کی یاد دلاتا ہے، قبر و حشر کی یاد دلاتا ہے۔ عید موج و مستی کا دن نہیں ہے، پچھلے 1 مہینے تک حلال سے رکے رہے، آج حرام بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا، عید اس کا نام نہیں ہے۔ اب تیسری چیز عید کا یہ دن جو سارے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے، وہ ہے ہمدردی کا، ایثار کا، خیر خواہی کا، اتحاد کا، اتفاق کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو دور کرنے کا، تکلیف کو دور کرنے کا، انسانیت نوازی کا پیغام دے کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا کہ عید کا یہ دن انسانیت کا سبق پڑھاتا ہے، خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کو کبھی یہ بات پسند نہیں کہ مالدار کے بچے قیمتی اور نئے لباس کو پہن کر عیدگاہ کو جائیں اور غریب کے بچے آہیں بھرتے رہ جائیں۔ اللہ کو کبھی یہ بات پسند نہیں کہ کسی کے گھر میں مرغ مسلم ہو، 1 سے 10 پکوانات پکائے جائیں اور غریب پڑوسی کے گھر میں دال بھی میسر نہ۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا صدقہ فطر ادا کرو تاکہ غریب کی عید کا اور اس کی ضروریات کا سامان ہو سکے، معاشرے کے غریب بھی
تمہاری عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن حالات میں کس طرح امت کی رہنمائی فرمائی، اور ایثار کے باب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معیار قائم فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر غریبوں کو، دشمنوں کو، کافروں کو کھلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے پہلا سبق ایثار ہے، ہمدردی ہے۔ ہم اس رب کو مانتے ہیں، ہم اس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں جس رب نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فاحشہ کی مغفرت فرمائی، 25 سال کے زنا کو دھو دیا۔ ایک فاحشہ عورت جب اپنے جوتے کو نکال کر کنویں سے پانی کے چند قطرے نکال کر پیاسے کتے کی زبان پر ڈالتی ہے، اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، دیکھو میرے فرشتوں، یہ زانیہ ہے، فاحشہ ہے، بدکار ہے، میری ایک ناپاک مخلوق پر اس نے رحم کیا ہے۔ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، اس کے چند قطرے پانی جو اس نے پیاسے کتے کی زبان پر ڈالے ہیں، میں نے ان قطروں کی وجہ سے اس کے 25 سال کے زنا کو دھو دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح عید الفطر کا موقع ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر تیار ہو کر تکبیرات پڑھتے ہوئے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر نکلے گھر سے۔ دوران سفر راستے میں ہر جگہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہی، بچے خوشی کے ساتھ آپ سے ملتے رہے، ہر بچہ آج خوش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اسی عیدگاہ کے راستے کے کنارے ایک معصوم بچہ بیٹھا ہے جس پر نگاہ نبوت پڑتی ہے کہ آج اس بچے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بال پراگندہ ہیں، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار کے آثار ہیں، بچہ بڑے درد کے ساتھ رو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ تو جانوروں کی بھی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ نے تو چونٹی کو جلانے سے بھی منع فرمایا، چہ جائے کہ کسی انسان کی تکلیف کو دیکھ کر آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جو نبی یہودی کے جنازے کو دیکھ کر مسجد نبوی میں روتے بیٹھ جائے کہ اے اللہ، میرے زندہ رہتے ہوئے یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے، جو نبی کافر کی موت پر آنسو بہائیں، جو نبی عبداللہ ابن ابی بن سلول جیسی منافقی نماز جنازہ اس لیے پڑھائیں شاید اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر 70 مرتبہ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا تو میں محمد اس کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے نبی کی یہ سیرت کیوں یاد نہیں ہے؟ تم اپنوں کے دشمن کیوں بن گئے؟
تمہیں اپنوں سے کیوں نفرت ہے؟ کیوں تمہیں آپسی عداوت ہے؟ دل تو اللہ کا عرش تھا، اسے تم نے حسد، تعصب، نفرت، عداوت، بغض اور کینے کی ناپاکی سے اللہ کے گھر کو تم نے ناپاک کر دیا۔ مسلمان سے بغض اور عداوت رکھ کر اللہ کی قسم عیدگاہ کی زمین پر سجدہ بھی کرو گے، اللہ کی یہ زمین بھی تم سے نفرت کرے گی۔ تمہارے نبی تو منافق کو معاف کر رہے ہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب پہنچے، بیٹا آج تو پوری دنیا خوشی مناتی ہے، آج پورے مدینہ المنورہ کے بچے خوش ہیں، تیرے آنکھ میں یہ آنسو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس دور کے بچے بھی بڑے سمجھدار تھے۔ بچے نے بڑی سمجھداری کا جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی وہی زخم خوردہ ہوں جو زخم اللہ نے آپ کو بچپن میں لگایا تھا۔ میں بھی یتیم ہوں، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو آج ان بچوں کی طرح میں بھی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ کو جاتا۔ اللہ نے اس سائے کو میرے سر سے اٹھا لیا، میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ تڑپ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے تو کیسے یتیم ہو سکتا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں تو یتیم نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے، بچوں کو حسنین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دیا، اس بچے کو لے کر واپس چلتے ہیں۔ ہر صحابی اس بچے کو لینا چاہتا ہے، فرماتے نہیں نہیں یہ میرا حق ہے، یہ میرا بھائی ہے، چونکہ میں خود یتیم پیدا ہوا ہوں، یتیمی کا درد میں جانتا ہوں۔ واپس گئے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا بچے کو غسل دیا جائے، حسنین کے نئے جوڑے اسے پہنائے جائیں، بچے کو تیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر اپنے حجرہ انور سے باہر نکلتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا کاش آج مجھے بھی سواری میسر ہوتی، میرے پاس بھی اونٹنی ہوتی تو میں ضرور تجھے اونٹنی پر سوار کر کے لے جاتا۔ میری بھی غربت ہے، میرے گھر میں بھی فقر و فاقے ہیں، بیٹا آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر چل کر نہیں جائے گا، خاندان تو نبوت کے کاندھوں پر بیٹھ کر جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا، جس نبی کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے عرش معلیٰ کو پیدا کیا ہے، جس نبی کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا۔ اے آدم تجھے بھی میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں پیدا کیا ہے، جس نبی کے سینے پر قرآن نازل ہوتا تھا، آج اس نبی کے سینے پر ایک یتیم بچے کے پیر پڑے۔ بیٹا آج تجھے ایسی سواری پر بٹھاؤں گا کہ کائنات میں آج تک کسی نے ایسی مقدس سواری پر سوار نہیں کی، آج تو میرے کندھوں پر بیٹھ کر عیدگاہ جائے۔
غرض میرے محترم بھائیوں، مجھے بڑا احساس ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں گرمی میں، چند منٹ مجھے دیجئے، چند منٹ کی گرمی آپ برداشت کیجئے، میں آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ اسے برداشت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو سوار کر کے، میرے نوجوان بھائیوں غور کرنا، عیدگاہ کی طرف چل رہے ہیں۔ جو بچے ہنسی خوشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، اب وہی بچے اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے، رشک کرنے لگے، اور ہر بچے کی زبان پر یہ بات تھی، کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم بھی یتیم ہوتے تو یہ مقدر ہمارا بھی ہوتا، نبی کے کاندھوں پر ہم بھی سوار ہو جاتے، یہ عزت ہمیں بھی نصیب ہو جاتی، کاش ہمارا باپ مر گیا ہوتا، یہ فضیلت، یہ شرافت، عزت ہمیں حاصل ہو جاتی۔ انسانیت نوازی کا وہ معیار قائم فرمایا ہے، کیوں؟ سبق دینا چاہتے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو۔ میری سیرت کا سب سے پہلا سبق انسانوں کی تکلیف کو دور کرنا ہے، یتیموں کا سہارا بننا ہے، بیواؤں کی مدد کرنا ہے، مجبوروں کا تعاون کرنا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر چھوٹی عبادت ہے، ایک انسان کی تکلیف کو دور کرنا اس سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو شریعت میں لایا ہوں وہ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں صرف رمضان گزار لینا میری لائی ہوئی شریعت کا صرف پیغام نہیں ہے، صرف وہی دین کا حصہ نہیں ہے۔ عید الفطر کے موقع پر غریب پڑوسی کو کپڑا پہنانا یہ بھی میری شریعت کا سبق ہے، غریب کو کھانا کھلانا یہ بھی میری سیرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ غرض بچے کو لے کر پہنچے ہیں عیدگاہ میں، نماز ادا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر تشریف فرما ہے، دیکھتے ہیں بچے کو تلاش کرتے ہیں، یتیم بچہ، اسے بلایا اور فرمایا کہ بیٹا آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا، آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا، آج تو امام الانبیاء کے ساتھ منبر پر بیٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میری امت کے سامنے ایک اسوہ رکھ کر جانا چاہتا ہوں، ایک معیار قائم کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت نوازی، اتحاد، محبت، الفت کتنی بڑی عبادت ہے۔ آج ایک یتیم بچہ کبھی نبوت کے کاندھوں پر سوار تو کبھی منبر رسول پر نبی کے زانو مبارک پر بیٹھا ہے، جہاں حسنین کریمین بیٹھا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی بہت سارے بچے ایسے دھکے کھا رہے ہیں۔ وہ بچہ تو واقعی یتیم تھا جس کا باپ انتقال کر گیا، افسوس ہے، ضرور غور کرنا میری اس بات پر۔ ایک حقیقت ہے میرے محترم بھائیوں، آج ہم نے جیتے جاگتے اپنے بچوں کو یتیم بنا دیا ہے۔ آج کے ماں باپ کو تھوڑی بہت غیرت ہوتی، شرم و حیا نام کی چیز ہوتی، تو آج ہماری قوم کے 16، 17، 20 سال کے بچے نشہ کی لت میں گرفتار نہ ہوتے۔ حقیقی یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی اس کی فکر نہیں کرتے۔ آج ہمیں تھوڑی بہت غیرت ہوتی، شرم ہوتی،
اور ہمارا ضمیر زندہ ہوتا، ہمارے اندر احساس ہوتا، تو آج ہماری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا کر مرتد نہ ہو جاتی۔ آج کے اس مبارک مقدس دن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج سب سے بڑی ذلت مسلمانوں کی جس چیز سے ہو رہی ہے وہ ہے ہماری نوجوان بچیوں کا غیروں کے ساتھ چلا جانا۔ آل انڈیا لیول پر یہ بات سامنے آئی ہے، رجسٹر آفیسوں سے، دفتروں سے جو ڈیٹا اصول کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے محترم بھائیوں، 20 لاکھ مسلمان بچیاں مرتد ہو چکی ہیں ہندوستان۔ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو اس پر تمہارے اندر غیرت پیدا ہونی چاہیے۔ تم نے بچوں کے لیے اچھے کالج، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھے موبائل اور اچھی گاڑی کا تو انتظام کر دیا، لیکن اس سے بڑا فرض تھا ماں باپ کا ان بچیوں کے ایمان کی، عقیدے کی، عزت کی، عفت کی حفاظت کر دیا۔ جیتے جاگتے ہم نے بچوں کو یتیم کر دیا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے سلگتا ہوا، الجھتا ہوا اور مسلمان قوم کو شرمندہ کرتا ہوا، وہ ہے نوجوان بچوں کا نشہ کی لت میں گرفتار ہو جانا اور نوجوان بچیوں کا غیروں کے ساتھ چلا جانا۔ آج اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے ان بچیوں کی عزت کو بچاؤ، اپنے ان بچوں کے ایمان کو بچاؤ۔ اس دن تمہاری عید ہوگی، اس دن تمہیں نیا کپڑا پہننے اور اچھا کھانا کھانے کا حق حاصل ہوگا۔ اس دن تمہیں شان سے سینہ تان کر کسی بھی شہر سے، گلی سے گزرتے ہوئے عیدگاہ کو پہنچنے کا حق حاصل ہوگا۔ آج ان دو چیزوں نے ہمارے سر کو شرم سے جھکا دیا۔ آج ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں، بدنام کرنے میں، مارنے میں، ناکام کرنے میں، گرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہماری قوم برباد ہوتی جا رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم نے پتہ نہیں کس طرح اپنی قوم کے سودے کر دیے۔ آنے والے حالات بڑے کٹھن ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ ہمیں ہوش سے کام کرنا ہوگا، ہمیں سمجھداری سے کام کرنا ہوگا۔ آج کے اس مبارک دن میں اس اسٹیج سے میں پیغام دیتا ہوں، نفرتوں کو دور کرو، دشمنی کو دور کرو، دلوں کو پاک رکھو، آپس میں الفت اور محبت پیدا کرو۔ انشاءاللہ اسلام بھی ترقی پائے گا اور مسلمان قوم بھی عزت پائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اس عید کو ہم سب کی ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائے، آخرت میں ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔